نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 538 سے 538. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا اسحاق الازرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. حدثنا الحسن بن الصباح، ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا. حسن بن صباح بن محمد الواسطی جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام، حافظ، حجت اور شیخ الاسلام. کنیت ان کی ابو علی تھی، نسبت الواسطی البغدادی. ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ سچے تھے. بغداد میں ان کی عجیب عظمت تھی، یعنی بغداد کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے. احمد بن حنبل ان کے مرتبے کو بہت بڑھا کر بیان کرتے تھے اور بہت تعظیم کیا کرتے تھے. عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، کہ ابن بزار پر، یعنی انہی پر، ان کا نام بزار بھی تھا، ابن بزار پر کوئی دن ایسا نہیں آیا مگر وہ اس میں کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے تھے. یعنی ہر روز انہیں کسی نہ کسی اچھے کام میں ہی دیکھا گیا کہ وہ اچھا کام ہی کرتے ہوئے پائے گئے. عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں آدمی کے پاس جاتے، ہم وہاں بیٹھ کر شیخ کے آنے تک ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے، بات چیت کرتے، ڈسکشن کرتے، کوئی علمی گفتگو کرتے، لیکن اس دوران ابن بزار وہاں نماز پڑھ لیتے. یعنی استاد کے آنے سے پہلے نوافل پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اپنے وقت کو بہترین سے بہترین طریقے پر گزارنے کی کوشش کرتے، عبادت میں وقت گزارتے. ابو عباس سراج کہتے ہیں حسن بن صباح کو کہتے سنا، مجھے مامون کے پاس 3 دفعہ لے جایا گیا. مامون الرشید عباسی خلیفہ تھا. اس تک یہ بات پہنچائی گئی تھی کہ میں نیکی کا حکم دیتا ہوں، جبکہ اس نے نیکی کا حکم دینے سے منع کر رکھا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے ان کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم حسن بزار ہو؟ میں نے کہا جی امیر المومنین. اس نے کہا کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں تو برے کاموں سے منع کرتا ہوں. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو خلیفہ نے کہا کہ امر بالمعروف نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ نہی عن المنکر. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے، ثقہ یعنی ٹرسٹ وردی تھے، اور صاحب سنت تھے، سنت پر عمل کرنے والے تھے. یعنی صرف حدیث روایت نہیں کرتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کیا کرتے تھے. سراج کہتے ہیں کہ یہ بغداد کے افضل لوگوں میں سے تھے، اور 249 ہجری میں ان کی وفات ہوئی جبکہ ان کی عمر 80 سال تھی. تو یہ ہے وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے دنیا میں علم، عمل، عبادت کے ذریعے وقت گزارا اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے لے گئے. تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. حدیث کے راوی صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال کہ آپ نے فرمایا غفر لامرأة مومسة، غفر بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، لامرأة ایک عورت کو، مومسة جو بدکار تھی، یعنی فاحشہ عورت تھی، لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا. کس بات پر؟ مرت بکلب جو گزری ایک کتے کے پاس سے، علی رأس رکی ایک کنویں کے کنارے پر. کنویں کے کنارے پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا تو وہ عورت اس کے پاس سے گزری. یلہث وہ کتا جو تھا وہ ہانپ رہا تھا پیاس کے مارے، یعنی زبان نکال کے، وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کتے کو کہ زبان نکال کے ایسے زور زور سے سانس سے لے رہا ہوتا ہے، ہل بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے پیاسے ہونے کی علامت ہوتی. قال تو اس نے کہا کاد یقتلہ العطش، قریب تھا کہ پیاس اس کو مار ڈالتی، اتنا شدید پیاسا تھا وہ. فنزعت خفها تو اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، فاوثقته بخمارها
پھر اس موزے کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، یعنی دوپٹے کو رسی بنایا اور اس کے ساتھ موزے کو باندھا. فنزعت له من الماء، تو کھینچا اس کے لیے، کس کے لیے؟ کتے کے لیے، من الماء، پانی میں سے. یعنی دوپٹہ نیچے ڈال کے، موزہ ڈال کے، اس کو پانی کا بھر کے باہر نکالا اور کتے کو پلا دیا. فغفر لها بذلك، تو اس وجہ سے اس کو بخش دیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی یہ نیکی اس درجے میں قبول کی کہ اس کے صغیرہ گناہ تو کیا، اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے گئے. لیکن یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے یہ کام دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا، خالص نیت سے کیا تھا. کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اور اس کے آس پاس نہیں تھا کہ جس سے اس کو کوئی تعریف چاہیے تھی، کہ واہ واہ چاہیے تھی کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. اس نے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے پانی پلایا. پانی پلانا اور پیاسے کو پانی پلانا بہت ہی اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو محبوب کام ہیں، جن کی وجہ سے ایک بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے، ان میں سے ایک کام کیا ہے کہ انسان کسی پیاسے کو پانی پلائے. اور اسی طرح اگر کسی جانور کو پانی پلاتا ہے تو وہ بھی بہت نیکی کا کام ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں چھتوں کے اوپر کنالیاں سی، بڑی بڑی پلیٹس یا ایسے برتن رکھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹب، جن کو وہ پانی سے بھر دیتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں اڑتے ہوئے پرندے پانی کا عکس دے کر وہاں آ جاتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں. تو یہ پانی پلانا جو ہے جانوروں کو، صرف للہ، اللہ کی خاطر، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے ایک جانور پر رحم کیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے. اور وہ لوگ جو خود بھی رحم کرتے اور دوسروں کو بھی رحم کرنے کا سبق دیتے ہیں کہ دوسروں پر مہربانی کرو، ان کو اچھی مثالوں سے سمجھاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پاتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایسے لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ یہ کام خود کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے کرنے کا کہنا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ عمل میں سے وہ عمل جو خواہ مقدار میں چھوٹا ہو لیکن خالص ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائیں پھر اس کے لیے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک نہیں کئی رحمتیں اس کو نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال حفظته من الزهري كما انك ها هنا اخبرني عبید اللہ عن ابن عباس عن ابی طلحة رضی اللہ عنہم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکة بیتا فیہ کلب ولا صورة. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، یہ امام بخاری کے استاد ہیں. ان کا نام اصل میں علی بن عبداللہ بن جعفر ابن المدینی کے نام سے یہ مشہور ہے. ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. اور اس حدیث کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا نام زید بن سہل تھا اور یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، انصاری تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے رشتہ داروں میں سے تھے، یعنی آپ کے ننیالی رشتہ داروں میں سے تھے. جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی اور اس کے علاوہ لیلۃ العقبہ میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جن کو آپ نے نقیب مقرر کیا تھا ان میں سے تھے. عقبہ کی رات کو یہ بہت زبردست تیر انداز تھے. احد کے دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں اپنی توڑ دی تیر اندازی کرتے ہوئے، اور انہوں نے غزوہ بحر الروم میں شرکت کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم کو، جو حضرت انس کی والدہ تھی، انس تو ایک اور شخص مالک کی اولاد تھے، انس بن مالک، لیکن جب ان سے یہ فارغ ہوئی تو پھر ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. ابو طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ تم ایسے انسان ہو کہ جن کا رشتہ رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم کافر، تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی، تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہوگا. تو وہ اس پر راضی ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے ان سے شادی کر لی. حالانکہ ابو طلحہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. ان کے باغات بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے جاتے اور وہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. اور انہوں نے اپنا ایک باغ فی سبیل اللہ بھی خیرات کیا تھا، جس کی تفصیل ملتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بہرحال ام سلیم ان کی بیوی تھی. ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو بیمار ہو گیا تھا. جب یہ سفر پر تھے تو پیچھے سے وفات ہو گئی تھی. ان کے شوہر ابو طلحہ جب واپس آئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آتے ہی کوئی ایسی بری خبر نہیں سنائی، بلکہ ان کی تھکاوٹ اتاری، ان کو کھانے پینے کو دیا. جب انہوں نے بچے کا حال پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہے، یعنی فوت ہو چکا تھا. حالانکہ آپ خود سوچیے کہ ایک ماں، بچہ فوت ہوا ہے، گھر میں پڑا ہے، اس پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، لیکن شوہر کا کتنے زبردست طریقے سے استقبال کرتی ہوں کہ وہ سفر سے آیا، وہ تھکا ہوا ہے، ان کو کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، ان کے ساتھ سوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے بتاتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر واپس مانگے تو تم اسے واپس کرنا چاہو گے اور کس دل سے واپس کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب امانت ہے، اس کی امانت تو واپس دی جائے گی اور میں پوری خوشی سے دوں گا. انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ امانت واپس لے لی. یعنی ان کو بھی بہترین طریقے سے تسلی دی، خوبصورت طریقے سے خبر دی. ہم ایسی خبریں کس طرح دیتے ہیں شوہروں کو، اور پھر اپنی حرکتوں اور اپنے رویے کی وجہ سے بعض اوقات ان کو اریٹیٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے. ایک شخص سفر سے آتا ہے تھکا ہوا، باہر کاروباری مسائل میں الجھا ہوا یا جاب کے مسئلے مسائل میں الجھا ہوا، جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو آرام اور سکون چاہیے ہوتا ہے، اس کو اطمینان چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہم اس وقت بچوں کی شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ بعض اوقات اللہ کے اذن سے یا اللہ کے حکم سے کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے کسی کا. میں نے عام طور پر عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے غم میں سب کچھ بھلا دیتی، اس غم کو چھوڑتی ہی نہیں، حتیٰ کہ شوہر کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب کر لیتی، دوسرے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا چھوڑ دیتی، ان کی تربیت کرنا بھی بھول جاتی. کیوں کہ ایک بچہ فوت ہو گیا. بھائی وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، وہ فوت ہو گیا، لیکن جو زندہ ہے ان کی قدر تو کرو، ان کو تو دیکھو، ان پر تو شکر ادا کرو. کیونکہ جو شخص نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے، ان پہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. اور اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو بعض اوقات انسان پھر اسی غم میں گل گل کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کسی پر ایسی کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر وہ صبر اور شکر سے کام لے اور اپنے معمولات میں خلل نہ آنے دے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے. جو عورت اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور بچے کی وفات پر اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں جس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے. تو اس لیے ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. بہرحال ابو طلحہ سن 51 ہجری کو فوت ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قالا کہتے ہیں لا تدخل الملائکۃ، فرشتے داخل نہیں ہوتے، بیتن اس گھر میں، فیہ کلب جس میں کتا ہو، ولا صورت اور تصویر ہو، صورت ہو یعنی جاندار کی مورت ہو. بعض لوگ تصویریں جو ہے وہ لٹکا کے رکھتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پر پھر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب. عبداللہ بن یوسف اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں. ان کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے اور صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے بیٹے، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو جائے. وہ کہتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا حکم دیا بقتل الکلاب کتوں کو قتل کرنے کا، مارنے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. اس کی بھی وضاحت میں آگے کروں گی انشاءاللہ. اگلی حدیث ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حمام عن یحییٰ قال حدثني ابو سلمة ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا ينقص من عمله كل يوم قیرات الا کلب حرث او کلب ماشیۃ. اس حدیث کو موسیٰ بن اسماعیل سے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور راوی حدیث صحابہ میں سے ابو ہریرہ ہیں. قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسک کلبا جس نے کتا رکھا، کتا پالا، ینقص کم ہوتا جائے گا، من عملہ اس کے عمل سے، کل یوم ہر روز، قیرات ایک قیرات، الا کلب حرث مگر وہ کتا جو کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو، او کلب ماشیۃ یا کتا جو ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہو، جانوروں کی، مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھا جائے. اسی پر قیاس کیا گیا کہ جو کتا گھر یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو، جیسے چوروں وغیرہ سے بچاؤ کے لیے ہو، تو وہ کتا بھی رکھا جا سکتا ہے. صرف شوقیہ کتا رکھنا اور پالنا اور چھوٹے کتے گھر میں رکھ کے بچوں کا ان سے کھیلنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس سے انسان کے اعمال میں کمی ہوتی جاتی. اتنے عمل تو ہم کٹھے نہیں کرتے جتنے ہر روز مائنس ہو جاتے ہیں. اور اس باب کی آخری حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ حدثنا سلیمان قال اخبرنی یزید بن خصیفۃ قال اخبرنی السائب بن یزید سمع سفیان بن ابی زہیر الشنی انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا درعا نقص من عمله كل يوم قيرات. فقال السائب انت سمعت هذا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ای ورب هذه القبلة. اس حدیث کو عبداللہ بن مسلمہ نے روایت کیا ہے. یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی نسبت قعنبی ہے. اور اس حدیث کو سفیان بن ابی زہیر سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے من اقتنى کلبا جو کتا رکھے یا کتا پالے، لا یغنی عنہ زرعا نہ وہ کام آتا ہو اس کو، زرعا کھیت میں، ولا درعا اور نہ ریوڑ میں، نقص من عملہ کل یوم قیرات کم ہو جاتا ہے اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات. قال السائب انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ قال تو انہوں نے کہا اے یس ہاں، ورب هذه القبلة قسم ہے اس قبلے کے پروردگار کی. تو یہ جتنی بھی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں ان سب میں کتے کا بیان آیا ہے، یعنی کتے کی تخلیق کا ذکر آیا ہے. کتا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں، لیکن کچھ جانوروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے ضرورت کے تحت بنایا ہے، کچھ انسان کے لباس میں کام آتے ہیں، کچھ کھانے میں کام آتے ہیں، کچھ کا دودھ ہم پیتے ہیں، کچھ کی کھال اور بال کام آتی ہے، کچھ جانور حفاظت کے کام آتے ہیں. لیکن جیسے کتا، اس کے باوجود کہ اس کا اپنا ایک فائدہ بھی ہے، لیکن عمومی طور پر کتا ایک ناپسندیدہ جانور ہے اور اس کے نام سے گالی بھی لوگ دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کالا کتا جو ہوتا ہے، جو 100% کالا، آنکھیں بھی کالے، منہ بھی اور پاؤں بھی سب، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کالا کتا شیطان ہے، یعنی شیطان کالے کتے کے روپ میں انسانوں کو نظر آتا ہے. پھر جنات جو ہیں وہ بھی کتے کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی شکل میں کچھ حصہ اس قسم کا بھی ہوتا ہے. محمد بن ابی کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، یعنی کھجور خشک کرنے والے میدان. جب کھجوریں اتاری جاتی ہیں تو وہ پکی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ڈرائی خاص طریقے پر کیا جاتا ہے، میدانوں میں سپریڈ کر دیا جاتا ہے. تو ان کے کھلیان تھے، یعنی ایسے کھیت تھے جس میں وہ کھجوریں خشک کرتے تھے. تو وہ دیکھتے کہ اس میں سے کچھ کھجوریں کم ہو رہی ہیں،
تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا، یعنی رات کو پہرا دیا اور دیکھا کہ کون کھجوریں لے کے جاتا ہے. تو وہ جس کو پکڑا وہ جانور سے مشابہ ایک نوجوان تھا، 9 عمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا. اس نوجوان نے واپس جن ہو یا انسان ہو، اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے، یعنی ہاتھ پہ بال بھی تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی جن ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں، یعنی آگے سے ہاں یا نہ نہیں کی. اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، یعنی جنوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں تو میں جنوں میں سے شدید ترین جن ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے بھی جن تھے نا، تو ان جنوں کی بھی قسمیں تھیں. جب ملکہ سبا کا تخت اٹھوانا تھا تو اس وقت قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بھاری بھرکم دیو نے کہا، یعنی بڑے جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اٹھے میں آپ کے پاس تخت لے آتا ہوں ملکہ سبا کا. تو قال الذی عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکے میں اس سے پہلے لا کے رکھ دیتا ہوں تخت. تو بہرحال وہ کہنے لگا کہ میں ایک بہت قوی جن ہوں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، یہ تم لوگوں کو دینا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا چیز تم سے بچا سکتی، یعنی تم سے بچا کیسے جائے؟ عقل مند تھے، اسی سے پوچھ لیا. اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے مال، صحت اور جان میں. اور جو صبح کے وقت اس کو پڑھے گا ارلی مارننگ، تو وہ ہم سے رات تک پناہ میں رہے گا، یعنی رات تک ہم اسے نقصان نہیں دے سکتے. پھر جب صبح انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا، یعنی جو کچھ اس نے بتایا وہ ٹھیک ہے. یعنی اس سے ہم سب کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جنوں سے حفاظت کے لیے، جنوں کے شر سے بچنے کے لیے آیت الکرسی بہت بہترین چیز ہے. سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کا لازمی حصہ اس کو بنا لینا چاہیے. اور ویسے بھی ہر نماز کے بعد انسان پڑھ لے تو جنت میں لے جانے والی ہے. اس حدیث سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن کتوں کی شکل میں بھی سامنے آتے ہیں. لیکن مختلف احادیث سے یہاں جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتے ہوتے ہیں یا تصویر ہوتی. اور اس کی تائید ہمیں دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اٹھے اور آپ غمگین اور خاموش تھے. آپ صبح کے وقت کچھ خاموش سے تھے. تو حضرت میمونہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج صبح سے آپ کی حالت عجیب دیکھتی ہوں، یعنی آپ کو کیا ہے، آپ کچھ غمگین سے معلوم ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، انہیں میرے پاس آنا تھا لیکن وہ مجھ سے نہیں ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی آمد پر بہت خوش ہوتے تھے. رمضان میں جبریل علیہ السلام روز تشریف لاتے، تو آپ اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں. اور یہ اس لیے کہ جبریل آپ کے ساتھ ہر روز قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو اچھی صحبت اور قرآن کی تعلیم سیکھنا سکھانا جو ہے یہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، انسان کے عمل میں تیزی پیدا کر دیتا ہے. تو بہرحال جبریل علیہ السلام کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا. لیکن ایک دن وہ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے کہ وہ کیوں نہیں آئے. اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی بھی نہیں کی کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں آؤں گا اور پھر وہ نہ آئے ہوں. پھر سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہے. پھر آپ کے دل میں اچانک کتے کے بچے کا خیال آیا جو کہ ہمارے خیمے کے نیچے تھا. کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ وجہ تو نہیں ہوئی آپ کے آنے میں رکاوٹ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کا حکم دیا. پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ چھڑک دیا، یعنی اس کو صاف کر دیا. پھر جب شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لے آئے. آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے گزشتہ رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صبح کے وقت
کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ نے چھوٹے باغ کا کتا قتل کرنے کا حکم دیا، بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا یعنی حفاظت کی غرض سے، لیکن مدینہ سے کتوں کو نکال دیا کہ کہیں فرشتوں کے آنے جانے میں رکاوٹ نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا خوف آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جیسے اخباروں، رسالوں، ان چیزوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ کہ ہم ٹی وی لگا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات کھلونے ہوتے ہیں بچوں کے، تو ہم اسی حال میں سو جاتے ہیں، تصویریں لٹکی بھی ہوتی ہیں، ہم اسی طرح سو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ دن ایسا ہو جس دن فرشتے ہماری جان لینے کے لیے آئیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کر رحمت کے فرشتے باہر ہی رہ جائیں اور دوسرے فرشتے آ کے نہ جان نکالیں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں کیا فائدہ دیں گی؟ ان چیزوں کے بغیر بھی ڈیکوریشن ہو سکتی، کتے کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی، کتے کے بجائے گارڈ رکھ لیں، سیکورٹی الارمز لگا لیں، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں جتنا ممکن ہو۔ چلے اس دور میں یہ سہولتیں نہیں تھیں، آج تو ہے نا۔ ادروائز کیا ہے کہ اگر آپ نے رکھنا ہو تو گھر سے باہر رکھیں، گھر کی چار دیواری کے اندر، یعنی جو تعمیر شدہ چھت کے اندر کی جگہ ہے، کمرے ہیں، بیڈ روم ہے، لاؤنج ہے، اس میں کتے کو نہ آنے دیں۔ اسی طرح تصویروں کو نہ لٹکائیں اور چیزوں سے، خوبصورت چیزوں سے ڈیکوریشن کریں۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھا جائے کہ صرف شکار یا حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی گھر سے باہر۔ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دیتے وقت آپ کے چہرے سے درخت کی ٹہنیاں ہٹا رکھی تھی، یعنی آپ باہر کہیں خطبہ دے رہے تھے اور درخت کے نیچے کھڑے تھے اور ٹہنیاں آگے آ رہی تھی، تو میں ٹہنیوں کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ بھی ان کو دیکھ کے بات کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتے اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں انہیں مارنے کا حکم دے دیتا، لہٰذا تم بالکل کالے کتے کو مار دو، یعنی جو کمپلیٹ ڈارک کالا کتا ہے اس کو مار دو۔ کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ وہ کتا باندھ کر رکھیں اور ان کے اجر میں سے روزانہ ایک قیراط، یعنی جو پہاڑ برابر ہوتا ہے، وہ کم نہ ہو، لیکن شکاری کتے، کھیتی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کی اجازت ہے، اس صورت میں انشاءاللہ اجر کم نہیں ہوگا، یعنی ضرورت کا جو کتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی کتوں سے شکار کا ذکر آتا ہے، مکلبین تعلمونہن، جن کو سدھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یعنی بوقت ضرورت کتے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ہر کتا مارنے کو نہیں کہا جا رہا، کالا کتا اور کاٹنے والا کتا یا قلب عقور جو باولا کتا ہوتا ہے اس کو مارنے کی بات کی جا رہی، یا جو ایسے آوارہ کتے ہوتے ہیں اور بعض اوقات خارشی بھی ہوتے ہیں اور ان سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ گلیوں بازاروں میں بعض اوقات بچوں کو، خواتین کو ڈراتے ہیں یا کاٹ بھی لیتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں، ان کتوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح کتے کے بارے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ کتے کی قیمت حرام ہے، کتے کی خرید و فروخت منع ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کاروبار کرتا ہے تو اس کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ کمائی پھر حلال کی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کی قیمت حرام ہے، زانیہ کی کمائی حرام ہے، کتے کی قیمت حرام ہے، کوبا، شطرنج وغیرہ حرام ہے، اور اگر کتے کا مالک اس کی قیمت لینے کے لیے تمہارے پاس آئے تو اس کے ہاتھوں کو مٹی سے بھر دو، یعنی کہ اس کو پیسے نہ دو، اور پھر اگر وہ کتا واپس لینا چاہے تو لے جائے۔ جیسے ایک حدیث میں آنا کہ آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، اس میں آتا ہے امرا بقتل الکلاب، آپ نے کتوں کو قتل کرنے کا یا مارنے کا حکم دیا۔ یہ صرف ابتدا میں تھا، لیکن بعد میں آپ نے جن کتوں کو نہیں مارنا چاہیے ان کا ذکر کر دیا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ ہر کتے کو نہیں مارا جائے گا۔ کیا؟ ہر کتے کو نہیں مارا جائے گا۔ کس کتے کو مارا جائے گا؟ کالا سیاہ اور باولا کتا، کاٹنے والا کتا، بیمار آوارہ کتے، ٹھیک ہے، جو فائدے کی بجائے نقصان دیں، تکلیف دیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں ان کی نسل ختم کرنے کا حکم دے دیتا، لہٰذا جو انتہائی کالا سیاہ کتا ہو اسے قتل کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتا رکھنے سے 2 قرات کم ہوتے ہیں۔ ان حدیث سے تو 1 قرات کی بات ہوئی، اس سے 2 قرات کم ہونے کی بات ہوئی کہ نیکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح جب کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجنا چاہیے۔ رات کے وقت اگر کتا بھونکنے کی آواز آئے تو تعوذ پڑھنا چاہیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آوازیں سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی ان کو شیاطین وغیرہ جنات نظر آتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، تو تم اس وقت اللہ کی پناہ لو، یعنی ہر شر سے بچنے کے لیے. اسی طرح ایک حدیث کے مطابق کالا کتا اگر نماز پڑھتے ہوئے آگے سے گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی، یعنی جتنی جائے نماز کے اوپر سے اگر جیسے گزر جائے. قرآن مجید میں کتے کی مثال بھی دی گئی ہے جو کہ ایک برے انسان کی مثال ہے. ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی اور وہ ان کی پابندی سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم چاہتے تو ہم اسے اپنی آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا، یعنی دنیا کی محبت میں ڈوب گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. ایسے شخص کی مثال کتے کی سی مثال کی طرح ہے، اور اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہو، شاید کہ کچھ لوگ غور و فکر کریں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایسی صفات رکھی کہ جو ناپسندیدہ ہیں، تاکہ انسان اس سے بھی سبق سیکھے اور اس جیسی لالچ اور گریڈ اور ہرس سے بچے، یعنی ناپسندیدہ صفات سے بچے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے بات سمجھائی. دیکھیے کہ ایسے جانور کی مثال اور ان جانوروں کو جو مارنے کا اور جو ان کے ساتھ سلوک کا حکم ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس پر بھی اگر کوئی رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتے کے اندر بھی جان ہے، اس کو اذیت نہیں دینی چاہیے، نفرت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کو پالنے کی بھی ضرورت نہیں اور اس کو گھر میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کتے کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو، اپنے بازو کتے کی طرح نہ پھیلایا کرو، یعنی اس طرح کر کے زمین کے ساتھ چپکا کے بازو نہیں بیٹھنا چاہیے نماز میں، یا سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور مثال سے بھی ہمیں بات سمجھائے گی جو کتے کی ہے، کہ جو شخص ہدیہ دینے کے بعد واپس مانگے، تحفہ دینے کے بعد واپس مانگے، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کر کے اس کو واپس چاٹ لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ آگے سنتے رہیں گے اور بھی سیکھتے رہیں گے. لیکن یہ ان علوم میں سے ہے جن کو علم نافع کہا جاتا ہے، یعنی فائدہ دینے والے علم. یہ علوم دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سکھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.